اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتحی المحمود الاحمد والمصطفی الامجد۔ آج چونکہ شب جمعہ تھی اس لیے مجلس بھی تاخیر سے ہوئی ہے اور ظاہر سی بات ہے زیادہ وقت نہیں ہے، 25-30 منٹ کے اندر گفتگو ختم کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حقوق العباد کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی، اور گفتگو ہماری اس منزل پر پہنچی تھی کہ پہلا حق والدین کا ہے، اور اس کے بعد پھر منزل والدین پر بھی اولاد کے سلسلے سے حقوق واجب ہیں۔ کل گفتگو اس پہ ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ ایک ایسی گفتگو، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، یہ موضوع بہت وسیع ہے، صرف ایک آدھ دو روایتیں احادیث اور جلدی سے گفتگو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ ایک صلاۃ بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ جیسا کہ میں نے ان 4 مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مومنین کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور سچا مومن، حقیقی مومن قرآن کی نگاہ میں کون ہے۔ جب قرآن کی نگاہ میں انسان مومن بن گیا تو اللہ نے اس کو انعامات دیے، اس کو اکرام دیا، اس کو درجات دیے، اس کی مغفرت کی، اور پاک و پاکیزہ کی ضمانت بھی اللہ نے لی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں امام معصوم، امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں اماموں میں سے کسی ایک امام کا قول جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا جا رہا ہوں، ارشاد فرماتے ہیں، مختصر سے گفتگو اس لیے بہت جلدی باتوں کو سن لیجیے گا۔ المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد اذا سقط منہ شیء تداعی سائر الجسد۔ مومن کا بھائی ہے، المؤمن اخو المؤمن، مومن کا بھائی ہے، کالجسد الواحد، ایک جسم کی مانند، اذا سقط شیء منہ شیء تداعی سائر الجسد، جب جسم کے کسی ایک حصے کو چوٹ پہنچتی ہے، زخمی ہوتا ہے، ڈیمیج ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تداعی سائر الجسد، تو اس چوٹ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ صرف اس حدیث پر عمل کر لیں، ہمارے درمیان سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہمارے درمیان سے نفرتوں کا اختتام ہو جائے گا، ہمارے درمیان سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بغض، کینہ، حسد، ان سارے رذائل کا خاتمہ ہو جائے گا اگر اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں۔ اور میں کوشش یہ کروں گا اس جو مختصر سے وقت میں وہ چیز آپ کو خدمت میں عرض کر دوں۔ المومن اخو المومن، مومن کا بھائی ہے، کالجسد الواحد، کیسا بھائی ہے؟
ایک جسم کی طرح. جب جسم کے کسی ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے، زخمی ہوتا ہے، تو پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے. قربان جائیے اپنے اماموں پر، انہوں نے تعبیر کتنی حسین پیش کی ہے. مومن کا بھائی سمپل سی بات تھی، کہہ دیتے. یہ تعبیر جو پیش کی، کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، جسم کے اگر کسی ایک حصے میں چوٹ لگتی ہے، اب میں بالکل واضح طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انگلی میں ذرا سا زخم ہو جاتا ہے، تو کیا اس زخم کا اثر صرف انگلی پر رہتا ہے؟ پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے. اور بات واضح کروں، پیر کے انگوٹھے میں چوٹ لگی، ٹھوکر لگی، خون نکل آیا، درد ہونا شروع ہوا، اثر کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ پورے جسم تک. یہ پیر نیچے ہے، سر اوپر ہے، اثر سر تک پہنچ رہا ہے. سر میں چوٹ لگی، اثر پیر تک ہوتا ہے. معصوم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام معصوم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ پیر نیچے ہے، سر اوپر ہے، سر اوپر ہے، پیر نیچے ہے. پیر کو چوٹ لگی، سر پر بھی اثر ہوا. سر کو چوٹ لگی، پیر پر اثر ہوا. تو یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ جو ہم نے طبقہ بندی کر رکھی ہے، یہ بڑے ہیں، یہ اونچے ہیں، یہ نیچے ہیں. دیکھیے بہت غور کیجئے گا، یہ اونچے ہیں، یہ نیچے ہیں، یہ بلند ہیں، یہ پست ہیں. امام نے کیا کہا؟ مومن کا بھائی ہے، ایک جسم کی مانند، پیر نیچے ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے. میں اور بات کو واضح کر دوں، یہ امیر ہیں، یہ غریب ہیں، یہ غریب ہیں، یہ امیر ہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ غریب کا بھائی ہے، امیر کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، عالم کا بھائی ہے، جاہل کا بھائی ہے. نہیں، یہ نہیں کہا مومن کا بھائی ہے. اگر عالم مومن ہے اور جاہل مومن ہے تب بھی یہ دونوں بھائی ہیں. اگر غریب مومن ہے اور امیر مومن ہے تو دونوں بھی. طبقہ بندی جو ہوئی ہے، اب اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا، ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ واقعی ہمارے اندر ایمان پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے. چوٹ پیر کو لگی، جسم پر سر پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ سر کو چوٹ لگی، پیر پر اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غریب پریشان ہے تو امیر کو بھی اس کی پریشانی کا احساس ہونا چاہیے. اگر امیر پریشان ہے تو غریب کو بھی اس کی پریشانی کا احساس ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہ چھوٹا اور بڑا، یہ اونچا اور نیچا، آپ دیکھیں جسم کی ساخت کو، جسم کی بناوٹ کو دیکھیں. چوٹ کسی کو لگے، متاثر سب ہوتے ہیں. اگر ایک مومن پریشان ہے تو پھر اس کی پریشانی میں پریشان تو سب کو ہونا چاہیے نا. اگر ایک مومن کو زخم لگ رہا ہے، ایک مومن مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے، اور بات کو اور واضح کر دوں، ایک غریب مومن اگر پریشان ہے اور امیر کو احساس نہیں ہو رہا ہے، امیر متاثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس امیر کو اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. اگر ایک امیر پریشان ہے اور غریب کو احساس نہیں ہو رہا ہے تو اس غریب کو اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا. اس لیے کہ مومن کی نشانی یہی ہے، مومن کی علامت ہی یہی ہے کہ جب مومن ایک جسم کی مانند
مانند ہے، تو اب اگر جسم پر چوٹ لگتی ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر غریب پریشان ہے اور سماج متاثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کو اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گی کہ بھائی اب جب ایک جسم کی مانند ہے، یعنی اگر مصیبت کسی غریب پر آ رہی ہے اور امیر کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی امیر پر مصیبت آ رہی، غریب اس پہ متاثر نہیں ہوا تو غریب کو چیک کرنا پڑے گا۔ ایک جاہل کو چوٹ لگی، عالم متاثر نہیں ہوا، مومن ہے نا وہ بھی، یہ مومن یہ بھی ہے، متاثر نہیں ہوا، اس کا اثر نہیں ہوا، تو عالم کو اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی ہمارے اندر ایمان پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ ایک عالم پریشان ہے، ایک جاہل جو ہے، جاہل پر اس کا اثر نہیں ہوا جو کہ مومن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جاہل کو بھی اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا کہ واقعی ہمارے اندر ایمان پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ جب مومن کا بھائی ہے ایک جسم کی مانند، تو پریشان کوئی بھی ہو سماج کو اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے، معاشرے پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ ایک صلاۃ بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ اب اس کا ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اپنے اپنے ایمان، دیکھیے میں صرف پڑھ رہا ہوں، سنیے آپ، سننے کے بعد اپنے اپنے ایمان کو ہم بھی چیک کریں، آپ بھی چیک کریں۔ میں کسی پر طنز نہیں کروں گا، کسی پر ٹانٹنگ نہیں کسوں گا، کوئی میری مجلس میں ٹارگیٹ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سن لیں آپ۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اثر ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ جس میں چوٹ لگی، مثلا پیر میں چوٹ لگی تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے پیر میں چوٹ لگتی ہے تو کیا آنکھیں ہنستی ہیں؟ میں بہت آسانی سے جملہ کہہ رہا ہوں، بہت آہستہ سے۔ پیر میں چوٹ لگی تو کیا آنکھیں ہنستی ہیں؟ یا ہاتھ خوشی میں جو ہے جھومنے لگتا ہے؟ نہیں ہے نا، غمزدہ رہتی ہے نا۔ اب اگر ایک مومن کے اوپر مصیبت پڑی اور دوسرا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں اور وہ اس مصیبت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن کی علامت ہی یہی ہے جو دوسرے کے غم میں شریک ہو جائے۔ دوسرے کے غم کو دیکھنا، دیکھ کر مسکرانا، ہنسنا، خوشی منانا، یہ ایمان کی دلیل تو ہو نہیں سکتی، یہ نفاق کی دلیل ہے۔ ایک صلاح بھیج دیں محمد را آل محمد۔ ایک اور صلاح بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ میں ایک حدیث اور بھی میں نوٹ کر کے لایا ہوں، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اس ایک حدیث کی روشنی میں یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی نا، یہ کم سے کم مجھ جیسا کم علم 1 گھنٹہ صرف اسی حدیث پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور صرف ہم اگر اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنے لگے۔ میں کسی کو میں نے پہلی مجلس کے شروع میں کہہ دیا کہ میں کسی کو اوپر طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ بس صرف یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان ٹیسٹ کر لیں، چیک کر لیں کہ واقعاً ہمارے اندر وہ ایمان ہے جو امام ہم کو ہمارے اندر ایمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ معلّہ ابن خنیس راوی، کون؟ معلّہ ابن، ظاہر سی بات یہاں پہ لوگ بھی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں 2 ماشاءاللہ سے مولانا بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور دونوں باصلاحیت لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے علم کی ترقی کے لیے دعائیں کیجیے اور ان کا احترام کیجیے، ان کا خیال رکھیے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، دامیں، درہمیں،
سخن ہر اعتبار سے، اس لیے کہ ہماری قوم کا یہ بہترین سرمایہ ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے۔ معلّہ ابن خنیس، میں تفصیل میں بالکل نہیں جا رہا ہوں، میں صرف حدیث سنا رہا ہوں۔ معلّہ ابن خنیس چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت پہنچے۔ ایک اور صلوات دے محمد و آل محمد۔ جلدی سے میں گفتگو ختم کر دوں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیل سے، یہ چونکہ ایک آدھ گھنٹے کی ایک مجلس کم سے کم 1 گھنٹہ بھی کافی نہیں۔ چھٹے امام کی چھٹے حضرت کی خدمت پہنچے، سوال کرتے مولا ایک مومن کا حق دوسرے مومن پر کیا ہے؟ میں پوری حدیث پوری روایت ہو نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس میں سے کچھ کاٹ بھی رہا ہوں، صرف خلاصتاً میں تلخیص کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کیا پوچھا معلّہ ابن خنیس نے؟ مولا ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کیا ہے؟ امام نے فرمایا معلّہ میں تمہارے بارے میں شفیق ہوں، مہربان ہوں۔ امام فرمایا کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے بارے میں شفیق ہوں، مہربان ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ اب اپنے الفاظ میں اس کو مہربان، شفیق ہوں، مہربان ہوں۔ میں ڈرتا ہوں، دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں مومن کے حقوق بیان کر دیے، بتا دیے، اور تمہارے علم میں پہنچ گئی وہ بات، اور اگر تم نے ان میں سے کسی ایک پر عمل نہ کیا تو میں ڈرتا ہوں اگر تم عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاؤ گے۔ ہے نا سخت منزل؟ ہم تو وہی، میں نے پہلے مجلس میں، دوسری مجلس میں نے کہا تھا، ہم لوگ تو خواب غفلت میں مبتلا ہیں، ہمارے اندر وہ چسنی دے دی گئی ہے کہ وہ مومن ہے، اسی کو ہم مطمئن ہو کہ ہاں مومن ہے۔ دیکھو ایمان کیسے کہتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں تم کو بتا دوں تو معلوم ہے تم اس پہ عمل نہ کرو تو اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تمہارا ولی نہیں رہے گا۔ میں بالکل خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، لیکن چاہنے والا تھا، ہم جیسا تھوڑی تھا۔ جب اتنی بڑی بات ہو جائے مولا رحم دیجئے، ہوتا نا، اما معلوم نہیں کرو، مسئلہ معلوم کر لو گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، ابھی تو معلوم نہیں ہے نا۔ ہمارے یہاں یہی سماج میں چل رہا ہے نا کہ یار مولانا سے مت پوچھنا، معلوم ہو جائے گا تو پھر وہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ معلّہ ابن خنیس امام کا چاہنے والا کہا مولا بتائیے۔ اب سنیں گے بھائی، ایک ہی بات ہوگی، 7 حق مولا نے بتائے ہیں، 7 حق، ان میں سے میں ایک حق آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عرض کروں؟ ایسا تو نہیں کہ معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ امام نے فرمایا معلّہ جو میں حق بیان کر رہا ہوں یہ سب سے سادہ ترین حق ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں بہت آسان حق ہے جس پہ ہر انسان عمل۔ سنیں، امام نے فرمایا پہلا حق ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا؟ وہ چیز اس کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ چیز اس کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اب مجھے بتاؤ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں، مولانا نے جو حق بیان کیا ہے یہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا بیان ہے؟ 1 گھنٹہ کم سے کم چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا کیا پسند ہے ہمیں؟ امام نے کیا فرمایا؟ اب چونکہ آپ فارسی داں ہیں، فارسی زبان والے ہیں، اب
ایک عرصہ ہو گیا، اب میں فارسی میں وہ لفظ کہہ دیتا ہوں، آنچ برائے خود دوست داری، برائے دیگران را ہم دوست بیدار. یعنی جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اب ہمیں کیا پسند ہے مجھے بتائیے گا، ہمیں کیا پسند ہے؟ ہمیں یہ پسند ہے کہ ہماری کوئی غیبت نہ کرے. ہمیں کیا پسند ہے؟ ہماری کوئی غیبت نہ کرے، ہماری پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہ کرے. تو امام یہی تو کہہ رہے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی غیبت کرے تو پھر ہم دوسروں کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اور بات کو واضح کر دوں، اس کو وہ پھیلائیں گے اس منزل میں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بھائی، ہم یہ نہیں چاہتے کہ چار لوگ ہمارے بارے میں کچھ باتیں کریں، چار لوگ ہماری برائی کریں، ہمارے خلاف جو ہے شریعت رچیں، ہمارے لیے گڑھا کھودیں. یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے لیے گڑھا کھودیں. ہم یہ نہیں چاہتے نا. تو جب ہم نہیں چاہتے تو پھر ہم دوسروں کے لیے شریعت کیوں رچ رہے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ امام یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سادہ ترین حق یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے. میں یہاں آ جاتا ہوں، مجلس میں آ جاتا ہوں، چلیے فرش اعضا پہ آ جاتا ہوں، یہاں سے شروعات کر دیتا ہوں. اپنے ابھی گھروں مجلسیں ہوئی ہیں نا ماشاءاللہ سے، ابرار صاحب نے بھی پڑھی ہیں، مولانا نے بھی پڑھی ہیں، میں نے بھی پڑھی ہیں. ہر انسان اپنے اپنے گھر میں ظاہر سے تبرکاً برکت کے لیے مجلس کرتا ہے. اب مجھے سچ بتانا، آپ جب آپ فرش اعضا بچھاتے ہو آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ جب ہمارے یہاں فرش اعضا بچھے تو جتنے بھی لوگ ہیں مومنین ہیں سب آ جائیں. امام یہی تو کہہ رہے ہیں، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. جب ہم فرش اعضا بچھا رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے مومن ہمارے یہاں آئیں تو ہمیں بھی تو وہی کرنا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے یہاں جائیں. ایک صلاۃ بھیج دیں محمد را آل محمد. ایک اور صلاۃ بھیج دیں محمد و آل محمد. سادہ اور آسان ترین حق یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. تم نہیں چاہتے کہ تمہاری کوئی برائی کرے، تم بھی کسی کی برائی نہ کرو. تم نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے کوئی شریعت رچے، تم بھی کسی کے لیے شریعت نہ رچو. تم نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے کوئی گڑھا کھودے، تم بھی کسی کے لیے گڑھا مت کھودو. تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ناموس پر کوئی نہ غلط نگاہ ڈالے، تو تمہارا بھی فرض یہ ہے کہ تم بھی کسی کی ناموس پر غلط نگاہ سے مت دیکھو. ایک صلاۃ بھیج دیں محمد را آل محمد پر. آپ پھیلائیے، اب اس کو غور کیجئے گا جا کے ہمیں کیا کیا پسند ہے. ہمیں کیا کیا پسند ہے یہ غور کیجئے گا. بستر پر لیٹیے جا کے، سوچیے جا کے، فکر کیجئے جا کے ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. ہم سب، مطلب میں آپ کو نہیں کر رہا ہوں، ہم سب آپ بس خوف و خوشی میں مبتلا ہے کہ صاحب ہم تو مومن ہیں، ہم روئیں گے اور جنت مل جائے گی، ہمیں پہنچ جائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ جنت بالکل انہوں نے ہی بنائی ہے. اما شداد جس نے جنت بنائی تھی وہ اپنی جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ذرا سوچو، جو اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہ داخل ہو پایا وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو اللہ کے نافرمان بندے اس جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد را آل محمد پر. بس ہو گئی گفتگو، ختم کر دیں. ایک اور صلاۃ بھیج دیں محمد و آل محمد پر. بھائی بات یہ ہے کہ ان کو دوسری مجلس میں بھی جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے مجلس ہے. میں آپ کو بتا دوں ایک
میں پڑھوں یا کوئی بھی پڑھے، بھائی یہاں بھی ثواب آپ نے کما لیا، لے لیا جو کچھ لینا تھا، دوسری مجلس کے لیے وقت ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ موضوع 20-25 منٹ والا نہیں ہے، تفصیلی موضوع ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ واقعاً دیکھیں ایمان کی حقیقت کیا ہے، حقوق ہیں، ہمیں کیسے ادا کرنا ہے حقوق عزیزو۔ مومن کا حق مومن کے اوپر واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ ہم حق ادا نہیں کرتے ہیں اور علی حق کہتے، بھئی وہ تو علی حق ہے، الحق و مال علی والعلی و مال حق۔ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو ماشاءاللہ وہ نعرے، اللہ کی پناہ وہ نعرے، واہ سبحان اللہ، نعرے حیدری، سب کچھ لگتا ہے۔ یقیناً الحق و مال علی والعلی و مال حق، یہ حق ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ معبود حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا رہا ہے، جدھر علی چلیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، تو جب ہم علی کو حق مان رہے ہیں اور مومن کا حق دبائے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مومن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بیٹوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، گھر والوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر جب یہ سارے حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم علی کو حق مان کس نیت سے رہے ہیں؟ بھائی علی حق ہے، یقیناً حق ہے، یہ رسول کی حدیث سچی ہے، تو اس پہ خوش ہونے کا حق بھی اسی کو ہے جو سارے حقوق کو ادا کر رہا ہو۔ ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد۔ آج شب جمعہ ہے عزیزو، اور جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ شب جمعہ راز و نیاز کی شب ہوتی ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کی، عبادت کرنے کی، بندگی کرنے کی، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کو پیش کرنے کی۔ بھائی معبود پروردگار پالنے والے، ہم گنہگار ہیں، ہم نے یہ گناہ ہم نے انجام دیا ہے، یہ گناہ ہم سے ہو گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ جسارت میں نے تیری شان میں کر دی، تیری بارگاہ عصمت میں میری یہ جسارت کر دی۔ معبود تو رحمان و رحیم ہے، تیرے خاص بندوں کے واسطہ ہے معبود تجھے کہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق و مرحمت فرما، اور جن مرحومین کے نام ابھی میں نے ذکر کیے ہیں ان سارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ عزیزو، شب جمعہ ہم لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں نظر دلاتے ہیں، کبھی کوئی شیرینی پہ دلا رہا ہے، کوئی شربت پہ دلا رہا ہے، کوئی مٹھائی پر دلا رہا ہے، کوئی کھانے پہ دلا رہا ہے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا اپنا مزاج ہے کہ ہم اہل بیت کی نظر دلاتے ہیں۔ شام میں ایک زن و شوہر میاں بیوی رہتے تھے، وہ ہر جمعرات کو نظر دلاتے تھے، اور نظر دلانے کے بعد وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز جمعرات کا دن تھا، شوہر گھر آیا اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ ہم ہر روز ہر جمعرات کو نذر کا کھانا بناتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آج جو تم کھانا بنا رہی ہو اس کو ہم جہاں روز ہر جمعرات کو تقسیم کرتے ہیں وہاں تقسیم نہیں کریں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا ہم نے قید خانے میں کچھ بچے دیکھے ہیں جو نورانی چہرہ رکھتے ہیں مگر مرجھائے ہوئے ہیں، کملائے ہوئے ہیں، آج یہ کھانا ہم ان کو لے آ کر دیں گے۔ زوجہ نے کہا اچھی بات ہے، بھئی ہم کو کھانا غریبوں کو کھلانا ہی ہے، ہم وہاں نہ کھلا کے جہاں کھلاتے ہیں ان قیدیوں کو دے دیں گے۔
کھانا تیار ہو گیا، دونوں میاں بیوی زن و شوہر کھانا لے کے قید خانے کی طرف چل دیے۔ قید خانے کے قریب پہنچے، جو نگہبان تھا اس سے اجازت لی، اس نے اجازت دے دی۔ شوہر در قید خانے کے دروازے پر کھڑا رہ گیا، زوجہ وہ کھانے کا جو خوان تھا اس کو لے کے قید خانے میں داخل ہوئی، اور قید خانے میں جب داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بچے بھوک سے بلک تو رہے ہیں، مگر جب کھانا لے کے یہ اندر داخل ہوئی قید خانے میں تو کوئی ایک بچہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ ہوتا یہ جب بچے بھوکے ہوتے ہیں اور کھانا دیکھتے ہیں تو کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ سوچنے لگی یہ عجیب قیدی ہیں، بھوکے تو ہیں مگر کھانے کی طرف کوئی بھی نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ خاتون جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے بتاؤ تم میں ان بچوں کے نگہبانی کون کرتا ہے؟ تو کسی نے ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا جو اپنے سر کو زانو پر رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ یہ بی بی جو کھانا لے کے گئی اس بی بی کے قریب پہنچی جو سر کو زانو پر رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اے بی بی، اے قیدی، ہم یہ کچھ کھانا لے کے آئے ہیں، ان بچوں کو تقسیم کر دیجئے۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، بس ایک فقرہ کہا، اے بی بی یہ کھانا واپس لے جاؤ، اس لیے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ جیسے ہی اس معظمہ نے یہ کہا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، یہ بی بی تڑپ گئی، بی بی یہ صدقہ نہیں ہے۔ کہا تو پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہ نذر کا کھانا ہے۔ کہا کیسی نذر؟ کہا ہم ہر جمعرات کو اپنے مولا حسین کی سلامتی کے لیے نذر دکھانا بناتے ہیں، نذر دیتے ہیں اور کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور چہرے سے بالوں کو پلٹا اور ایک فقرہ کا بی بی آج کے بعد حسین کی سلامتی کی نظر نہ دلانا۔ یہ بی بی یہ مومنہ تڑپ گئی، اے بی بی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ارے میں اپنے مولا کی سلامتی کی نظر دینا کیوں چھوڑ دوں؟ کہ جس حسین کی تم نظر دلاتی ہو، ارے کربلا میں وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ ارے یہ حسین کی یتیمہ بچی سکینہ ہے، ارے میں حسین کی بہن زینب ہوں۔ ایک مرتبہ قید خانے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔